اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ایک تابعی ہیں حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ، بہت مشہور و معروف، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھا کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظاہر ہے اپنے پیاروں کو جو وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ وظیفے کتنے قوت والے وظیفے ہوں گے، وہ کلمات کتنے جامع اور اثر والے کلمات ہوں گے۔ آپ حضرات نے کبھی توجہ نہیں کی، جو کلمات میرے نبی نے فرمائے ہیں انہی کلمات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، کیا زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فإنها من کنز الجنہ۔ کیوں؟ میں کیوں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں میں تجھے، فإنها من کنز الجنہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو جس کلمے کو میرے آقا نے فرمایا ہو، یہ کس کے خزانوں میں سے ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے۔ اور میرے بھائیوں چھوڑو تم نے کیا سوچ رکھا ہے، اصل میں آپ کا بھی تو قصور نہیں ہے نا، کبھی کسی مولوی سے ایسا بیان آپ نے سنا بھی تو نہیں ہے نا۔ ہاں جی، اس لیے آپ حضرات بھی تو مجبور ہیں، آپ حضرات کو صرف لڑانے والی باتیں تو سننے کو ملتی ہیں۔ تو فإنها من کنز الجنہ، میرے آقا نے، میرے مدنی کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں اس قول کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر۔ کیوں؟ فإنها من کنز الجنہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث یہاں تک مکمل ہونے کے بعد اب ذرا آگے سنیے، حضرت مکحول فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں نے آپ کو ایک سند بیان کی ہے۔ حضرت مکحول جی کس سے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ تو کتنا قیمتی کلمہ ہم نے آپ کو دے دیا، نہ ہم آپ کے پیر ہیں، نہ آپ ہمارے مرید ہیں، اور نہ نذرانے ہیں، اور نہ ہی کچھ ہے، مفت میں ایک حدیث والا وظیفہ ہم نے آپ کو دے دیا کہ آپ پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب کریں گے اور ہمیں اس کا ثواب ہوگا۔ تو یہ ثواب بڑی چیز ہے جو ہم نے یہ آپ سے نہیں، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر صرف کس پر ہے؟ جی اللہ پر ہے۔ تو الحمدللہ والشکر للہ، یہ حدیث میں چاہتا تھا کسی طریقے سے سامعین تک پہنچے، وہ یہ کہ فإنها من کنز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ حضرت مکحول تابعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اے لوگوں تمہیں خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں میں تمہیں اپنا تجربہ خود بتاتا ہوں۔ ویسے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ عربی الفاظ ہے، اس کا کوئی معنی، اس کا کوئی ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ فرمایا لا حول، گناہوں سے پھرنا نہیں ہو سکتا، گناہوں سے بچنا نہیں ہو سکتا، گناہوں سے بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ آگے ولا قوت، اور کسی بھی عبادت کی طاقت نہیں ہو سکتی الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ گناہوں سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور عبادت کی طاقت اور قوت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو کتنا بہترین کلمہ ہے، آپ نے اس کو جی پڑھ دیا شیطان بھگانے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جنت کا خزانہ ہے۔ آج کوئی آپ سے پوچھے کہ جنت کا خزانہ کون سا ہے، کون سا کلمہ جنت کا خزانہ ہے، تو اس کا جواب آج تو آپ کو آ گیا ہے۔ جنت کا خزانہ کون سا کلمہ ہے جی؟ پڑھ لیں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کلمے کا ورد کریں, آپ اس کو پڑھیں. آپ جی عرب لوگ ہیں, یہ عرب لوگ گاڑی چلاتے چلاتے جب سامنے سے کوئی گاڑی اچانک آ جاتی ہے اور وہ لوگ اپنی گاڑی کو بچا لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں, تو اس وقت پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں صرف کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. تو میرے بھائیوں ذہن ہی بدل گیا. اس لیے قصے کہانیوں میں روایات میں یہ امت کھو گئی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی قدر پیدا نہ ہوئی. تو فرمایا یہ وہ کلمہ ہے. حضرت مکحول تابی کی بات عرض کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ, یہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ مجھ سے سن لو, فمن قال, جس شخص نے بھی کہا, کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت نے کوئی تعداد بھی نہیں بتائی, حضرت نے کوئی تعداد بھی نہیں بتائی. فرمایا جو بھی اس کو پڑھے گا چاہے جتنا پڑھ لے, فمن قال لا حول ولا قوت الا باللہ, جو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے گا, فرمایا کشف اللہ عنہ, کشف اللہ عنہ 70 بابا من الزر. فرمایا کہ 70 دروازے زر کے, زر عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی تکلیف, 70 تکلیفیں, 70 قسم کی تکلیفیں. باب یہاں 9 کے معنی میں ہے. فرمایا 70 قسم کی تکالیف, 70 قسم کی مصیبتیں, 70 قسم کی بلائیں اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہٹا دے گا اور ختم فرما دیں گے. اور آگے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کیا حضرت مکحول تابی کے قول میں یہ ہے, وَأَدْنَاهَا الْفَقْرُ. سبحان اللہ. فرمایا وہ جو 70 تکلیفیں ہیں, 70 تکلیفیں, 70 مصیبتیں, 70 تکلیفیں, فرمایا ان میں سے جو کم تر تکلیف ہے جس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا, 70 69 اور بھی ہیں, یہ اور 69 اور بھی ہیں, اور جو ان میں سے سب سے کم درجے کی تکلیف ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا فقر و فاقہ, روزی کی تنگی, یہ سب سے کم درجے کی تکلیف ہے. تو باقی جو 69 ہیں وہ بڑی بڑے درجے کی تکلیفیں ہیں. تو اللہ جب فقر و فاقہ ختم کر دے گا تو 69 اور بھی ہیں تکلیفیں, ان کو بھی ختم کر دے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پھر باقی کوئی تکلیف رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے روزی بھی فراخ فرمائیں گے, روزی بھی وسعت والی دیں گے. تو آپ حضرات دیکھیں تو صحیح, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. سب کچھ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے, سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اس کلمے کی قدر کی جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ حضرات کے ذہن میں یہ ہوگا, جب بھی میں نے اس کلمے کی فضیلت جہاں بیان کی, وہ کہتے میاں یہ تو بتائیے پورا پڑھنا چاہیے یا ادھورا جتنا آپ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ پھر لوگوں کی جستجو بڑھ جاتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں. تو میرے بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نہیں دیا کہ آگے بھی پڑھو. یہ کیا اتنا کلمہ حدیث پاک میں آ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ویسے تو تیسرا کلمہ ہے, اس میں بھی یہ آ جاتا ہے. اگر تیسرا کلمہ پڑھیں اس کے بھی اپنے فضائل ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ کیا چیز ہے؟ مختلف احادیث سے یہ کلمات کو چن کر جامع ترین یہ ایک وظیفہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو آپ سبحان اللہ سے لے کر آخر تک سارے کلمات حدیث میں موجود ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری حدیث میں آیا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ دواء. لا حول ولا قوت الا باللہ دوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دوا ہے, یہ علاج ہے, یہ دوا ہے. میرا نبی جس کو دوا کہہ دے, علاج کہہ دے, وہ علاج ہوگا نا؟ ہاں نہیں بولیں جی, وہ علاج ہوگا نا؟ تو آج کے بعد اس کلمے کی آپ نے کثرت کر دینی ہے. کیا فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دواء, یہ دوا ہے, یہ علاج ہے کتنی بیماریوں کا. فرمایا یہ دوا ہے من 99 داء, فرمایا 99 ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے.
میرے آقا نے فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کا علاج اللہ نے کس کلمے میں رکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور فرمایا وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ، اور سب سے آسان اور سب سے کم درجے کی بیماری وہ ہے کہ دل پر غم چھا جائے. فرمایا اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ دل کے غم کو ختم فرما دیتے. وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں، اپنی خواتین کو کہیں یہ کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ کام دیکھیں کیسے بنتے ہیں آپ کے. وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ، سب سے آسان ترین فرمایا اور کم درجے کا جو کم درجے کی بیماری ہے وہ ہے غم. اللہ اس کلمے کی برکت سے غم کو ختم فرما دیں گے. ایک موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی رسول کو جن کا نام نامی میں نے لیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنت، کیا آج میں تجھے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ کون سا کلمہ؟ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، نیچے سے ہے اور جنت کے خزانوں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سے جنت کے خزانوں سے ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اشارہ فرما دیا کیا دنیا کے خزانے اگر کسی کو سونا مل جائے، چاندی مل جائے، ڈھیروں مل جائیں، فرمایا یہ خزانے ہیں، یہ بھی خزانے ہیں، یہ دنیا کے خزانے بھی خزانے ہیں. بینکوں میں کتنے پیسے جمع ہیں لوگوں کے، بہت سارے خزانہ ہیں جی، خزانے ہیں واقعتاً. اور اس طرح پٹرول کے خزانے ہیں، سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں. فرمایا یہ سارے خزانے فانیہ ہیں، فنا ہونے والے ہیں. میں تجھے ایک خزانہ بتاتا ہوں، وہ خزانہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. وہ خزانہ عالم سفلی کا نہیں ہے، یہ زمین کا خزانہ نہیں ہے، وہ خزانہ آسمان کا خزانہ ہے، اور وہ خزانہ جنت کا خزانہ ہے، وہ عرش کے نیچے سے آنے والا خزانہ ہے. وہ میں تجھے بتاتا ہوں. فرمایا وہ کیا ہے خزانہ؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کنز من کنوز الجنہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کلمے کا ورد کیا کرو. فرمایا اس کو پڑھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اگلا جملہ تو بہت ہی عجیب ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. آخری بات تو یہ آ گئی نا جی، جب بندہ کیا پڑھتا ہے جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی، لا حول سب پڑھ لیں، کچھ ہوتا تو نہیں ہے. یہ کلمہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کے فائدے کے لیے. ذرا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہے. اس سے برکت حاصل ہوتی ہے بھائیو. ہاں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا بندہ جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، اللہ فرماتے ہیں اس میرے بندے نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلم واستسلم، یہ میرا بندہ جھک گیا ہے میرے سامنے اور اپنے سارے کام اس نے میرے سپرد کر دیے ہیں. اور جب یہ جھک گیا ہے اور اس نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے کہ میرے علاوہ اس کے کام بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کام بنانے والا جب کوئی نہیں اور بندے نے اپنے آپ کو جھکا دیا تو یاد رکھو اس کے کام میں رب العالمین بناؤں گا، میں اس کی بگڑی بنا دوں گا. تو اب آپ بتائیں کہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے احادیث سننے کے بعد اپنے دل و دماغ کو آمادہ کر لیا ہوگا کہ اس کی آپ کثرت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.